بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اچک لے، لیکن زیادہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یخطف، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اچک لے تو ہمیشہ کے لیے بینائی ختم ہو گئی، اور خیرہ کر دے تو خیرہ کا مطلب ہے بجلی جب شدید کونتی ہے تو آدمی کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ اندھا ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، یعنی اصل میں تو بینائی زائل نہ ہو، لیکن وہ بجلی اتنی شدید ہے کہ آنکھوں سے ان کا نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بہت اچھا ہے یہاں جو انہوں نے یخطف کا ترجمہ کیا نا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. فائدہ دیکھیے اس کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما اضاء، جب بھی یہ بجلی روشن ہوتی ہے، لہم، ان کے واسطے، مشوا فیہ، یہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ترجمہ کیا جاتا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے تو پھر تو ختم ہو گئی، تو پھر یہ چلتے کیسے ہیں؟ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یعنی وقتی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ ان میں روشنی بہرحال آنکھوں کی موجود رہتی ہے. تو جب وہ سنتے ہیں ان چیزوں کو کہ جہاد ہے، مال غنیمت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، ان کی حکومت بنے گی، یہ چیزیں مشوا فیہ، اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی حالت جن کو مفسرین نے کہا کہ پہلے تو واللہ محیط بالکافرین پہ بات ختم ہو گئی، یہ وہ منافق یا یہودی ہیں جن پر مہر لگ گئی. اور یہ جو بعد والی اس میں آیت، آخری 20ویں آیت میں صرف ایک آیت میں یہ مثال دی جا رہی ہے، اس آیت کریمہ میں وہ لوگ مراد ہیں جو یہودیوں یا منافقین، دونوں میں سے کوئی بھی جماعت آپ لے لیں، وہ خود بیچارے بس تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر درمیان میں تھے، مذبذبین بین ذالک، وہ کبھی ادھر ہو جاتے تھے کبھی ادھر ہو جاتے تھے. ٹھیک. کلما اضاء، جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. جب بجلی کوندی تو چند قدم آگے بڑھ لیے، اسلام کی فتح مندی دیکھی، مسلمانوں کو دیکھا ان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں تو دل ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جب مسلمانوں کو دیکھا کہ تکالیف اور مصائب اور یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں تو پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اور بہت ہی بے حال ہو گیا، خدا کی عبادت کرتا رہتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، بہت ہی جب تنگ اور دستی آئی اور فقیر ہو گیا تو بیٹھا ہوا تھا کہیں موت کے انتظار میں کہ اب کیا کروں. تو سامنے سے اس کے گھوڑے گزرے، اور گھوڑوں پہ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ سرخ برق لباس پہنا ہوا، اور گھوڑوں پہ سونا چاندی کے زیورات بھی پڑے ہوئے، اور بہت وہ تو اچھا جلوس تھا. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ امیر شہر جو ہے نا، گورنر، یہ اس کے غلام ہیں، نوکر ہیں اس کے. تو بڑا حیران ہوا. جب جلوس سارا نکل گیا تو بڑا متاثر ہوا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگا کہ اپنے نوکروں پہ مہربانی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر نہ آتا ہو تو ہمارے شہر کے امیر سے ہی سیکھ لے. کہہ تو دی اس نے بات. کچھ دن بعد لڑائی ہوئی بڑی شدید، اور کوئی آدمی آیا اور اسے پکڑ کے لے گیا،
اور اب جو یہ کھڑا ہوا تو وہ استبل میں گھوڑے آنا شروع ہوئے، وہ غلام جو اس دن گزر رہے تھے آنا شروع ہوئے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور گھوڑوں میں کسی میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، تو بڑا پریشان ہوا۔ تو وہ جو بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کے دکھانے لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ کہا گیا کہ اسے کہنا کہ ان سے ذرا قربانی دینا بھی سیکھ لے، کہ مالک کے لیے قربانی کیسے دیا کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ ان منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ اسلام، تو وہ اس کے قریب آ جاتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس تو بڑے مال غنیمت یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور جب دیکھا کہ تکلیف اور مصائب یہ چیزیں برداشت کرنی ہیں پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تیسری مثال، یہ آخری آیت جو ہے ان کے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت جب انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی قربانی دینی پڑے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا، ان کی سماعت کو سلب کر لیتا، خدا نے ان میں جو تھوڑی بہت طاقت رہنے دی تھی وہ بھی خدا چھین لیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یختفو کا ترجمہ جو شاہ صاحب نے کیا ہے نا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کیا کہ اچک لی جاتی ہے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا، ان کی جو بصارت ہے تھوڑی بہت جو دیکھتے ہیں اسے بھی چھین لیتا، اور جو سماعت ہے جو سنتے ہیں اسے بھی چھین لیتا۔ ہاں، سماعت پہلے آئی اور بصارت بعد میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کیا کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس نے اس لیے یہ کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں چھینی؟ تاکہ اپنے اختیار میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں، یہ تو اس نے اختیار دیا۔ یہاں تک مکمل ہو گئی یہ بات، سمجھ میں آ گئی؟ 3 جماعتیں ہو گئی مکمل۔